سالک کہتا ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا آسمان فلک قضات یعنی کہ قاضیوں کا فلک. سالک کہتا ہے پھر رسول الہام نے میرے لیے سمائے کلام کھولا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو میں نے روحانیت راز موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو روحانیت ہے، کیونکہ یہ روحانی معراج ہے نا، تو اس میں ساری روحانیت کی سفر ہے. فوراً سے کورنش بجا لایا اور تسلیم میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا. آپ نے میرے پاس ایک خوبرو بزرگ کو کھڑے پایا جو قامت ذیبا میں طویل و کثیر کے مابین تھے، یعنی کہ میرے ساتھ کوئی ایک قاضی صاحب بھی تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ بزرگ قاضی القضات اور صاحب امر ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے معاملات میں. یہی ان افلاک کے حاکم اور صاحب منزل ہیں. صاحب منزل اسی فلک کیونکہ اسی منزل پہ پہنچے نا. لیکن میرے پاس ایک مسئلے میں آئے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہے. یہ 19 نمبر حاشیہ بھی دیکھیں نا کہ مسئلہ کون سا ہے. یہ حاشیے میں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی، یہ پڑھتے ہیں جناب. اسماعیل ابن سودکین لکھتے ہیں اب اس کی حاشیہ، یہ کون سا مقام تھا اور مسئلہ کیا تھا. کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ اور امام محی الدین ابن العربی سے پوچھا کہ میرے پاس ایک مسئلے میں حاضر ہوئے. میں نے کہا کون سی روحانیت دوسری روحانیت میں اثر انداز ہوتی ہے. یعنی کہ یہ اسماعیل ابن سودکین نے سوال کیا. اللہ آپ کی تائید کرے. اس پر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اس میں روحانیت کی حیثیت میں مؤثر ہے، یعنی کہ قاضی میں ہی ہوگا، اور وہ فلک جسم موسیٰ میں جسمانیت کی حیثیت میں. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نا کہ روحانیت میں کس طرح آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اس فلک کی روحانیت میں اثر انداز ہوئی اور فلک کی روحانیت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت میں اثر انداز ہوئی. نبی علیہ السلام کا آدم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے ان میں مؤثر ہیں اور آدم آپ میں اپنی جسمانیت کی حیثیت میں مؤثر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی روح اس کی موت کے بعد کسی فلک کی جانب لوٹ گئی تو یہ اس بات کی تحقیق ہے کہ وہ اپنی اصل کی جانب لوٹی جو کہ اس کا اول تھی، یعنی کہ ان کی جہاں سے اصل نکلی اسی جگہ پہ وہ لوٹ گئی. اور اس فلک کی روحانی مخلوقات اس نبی کی روحانیت سے فیض لیتی ہیں. اسی لیے اس نبی کے جسد نے ظاہری حوالے سے اس سیارے کا اثر لیا. تمام روحانی مخلوقات ارواح انسانی سے ہی فیض لیتی ہیں. تو شیخ نے کہا کہ جی ان کا نا وہ آپس میں ایک کا دوسرے سے تعلق اور روحانیت کا اس کا آپس میں مطلب ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے اندر مطلب ہاں اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی قاضی صاحب آئے ایک مسئلے میں آئے اور مسئلہ وہ یہ روحانیت والا. تو انہوں نے پوچھا جو ان کی سمجھ سے بالا ہے اور میں اب انہیں یہی بتا رہا ہوں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قاضی صاحب کو اس مسئلے کو سمجھا رہے تھے. آگے کہتے ہیں تو بھی سن لے کہ تجھ سے بھی اس بارے میں پوچھا جائے گا. شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ تو آیا ہے تو چل تو بھی بیٹھ ادھر سن. پھر آپ ان قاضی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے بولے جو پوچھنا ہے اختصار سے پوچھیے اور اگر اشارتاً بھی جواب ملے تو قناعت کیجیے. تفصیل نہ پوچھیں. ہاں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. قاضی صاحب بولے کہ جی ایک ادنا حقیر فقیر اپنے آقائے دستگیر سے عرض کرتا ہے کیا بقائے رسم کے ساتھ فنائے اسم درست ہے. اب یہ ان کا سوال ہی بڑا اوکھا ہے. تو یہ ہم 20 نمبر حاشیے میں دیکھتے ہیں کہ بقائے رسم اور فنائے اسم کیا ہے. اسماعیل ابن سودکین اس کتاب کی شرح میں لکھتے ہیں میں نے اپنے شیخ اور امام محی الدین ابن العربی کو فرماتے سنا بقائے رسم میں تو ہم سب روحانیوں کا اجماع ہے لیکن فنائے اسم میں اختلاف ہے. فنائے اسم سے مراد اپنے اس وجود کا مشاہدہ ہے کہ جس سے اس کا اسم پہچانا جائے، کیونکہ یہاں اسم سے مراد مسمہ ہے. تو فنائے اسم مسمہ اور مسمہ یعنی کہ عین ثابت جو کہ آپ کی اصل حقیقت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اصل حقیقت بھی فنا ہو جاتی ہے؟ سوال یہ ہے. یا پھر فنائے بقائے رسم یہ ہمارا ظاہری وجود ہے تو یہ تو اس کی بقا یا اس کی فنا. تو سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر آفتابی تجلی ہو تو اسم فنا نہیں ہوتا. سو جس نے اس تجلی میں اس کا مشاہدہ کیا تو اس نے رسم کے ساتھ اسم کی بقا کا بھی کہا، لیکن جس نے اس کے سوا دیگر نوری مشاہد میں اس کا مشاہدہ کیا تو فنائے رسم کے ساتھ اسم کی فنا کا بھی کہا. حقیقت میں یہ اختلاف نہیں کہ ہر ایک نے اپنے مشاہدے کا بتایا. اب وہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فنا سے مراد جو شیخ کے نزدیک ہوتی ہے نا کہ آپ کسی دوسرے میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ آپ کو اپنی بھی ہوش کھو جائے، اس کو فنا کہتے ہیں. حقیقت میں تو ظاہری بات ہے کوئی بھی فنا نہیں ہوتا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ والی تجلی ہوگی تو پھر میں ہوش گنواؤں گا یا یہ والی تجلی ہوگی تو یہ پھر میں گنواؤں گا. تو اس میں شیخ نے کہا ہے کہ جی جس نے آفتابی یعنی کہ شمس والی تجلی دیکھی
تو اس نے کہا کہ جی اس تجلی میں فنا ہو گیا، یعنی اپنا ہوش گوا. جس نے نور والی دیکھی، چونکہ ہم نے بتایا نا کہ شمس کا ہی نور منعکس ہو کے جو آتا ہے تو وہ اس کی انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بندہ اس طرح سے فنا نہیں ہوتا. آگے جی اس پر کہتے ہیں جناب فقال الہ الامام، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جی قاضی صاحب کیا آپ کو علم نہیں کہ ساری مخلوق مجبور ہے؟ تو یہ مجبور مخلوق اس محیط حق کا ادراک کیسے کر سکتی جب کر ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی فنا تے بقا نہیں ساریاں تجلیاں لے کے پھر رہے ہو. یہ بھی ایک حال کی بات ہے نا، آپ کی حال، آپ کی کیفیت ہے وہ اس کے مطابق ہے، اصل کا تو ہو ہی نہیں سکتا ادراک. تو انہوں نے سوال کا جواب بھی وہیں سے شروع کیا کہ جی قاضی صاحب کیا آپ کو علم نہیں کہ ساری مخلوق مجبور ہے اور مقید کب حقیقت کے ادراک سے معمور ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا. عارف کا کلام تعجب خیز ہے، یعنی کہ عارف جب بات کرتا ہے تو انوکھی بات کرتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں سنی ہوئی. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ عارف جو ہے اس کا رجحان یا اس کی جہت ایک طرف ہے، حق کی طرف ہے. دونوں طرف نہیں ہے نا، حق کی طرف ہے صرف. اب حق کی طرف سے اس پہ جو بھی تجلی آ جائے اس نے تو آگے بیان کر دی. اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ہاں جی یہ اس میں شریعت کا کیا قانون ہے، وہ تو نہیں دیکھتا، اس کا دھیان ہی نہیں اس طرف. اس میں سے کہا کہ العارف کلام ہو مغرب، اس کی بات انوکھی ہے، اس کو چھوڑ دو. وارث کا کلام مشرک ہے، وارث دونوں طرف دیکھتا ہے کہ یار ادھر کیا ہے ادھر، پھر دونوں میں تطبیق کرتا ہے، کوئی تعویل کر کے لوگوں کے سامنے ذرا اس زبان میں بیان کرتا ہے کہ ہضم کر سکیں. کہتے ہیں جی وارث کلام ہو مشرک و باس ہو بالمغرب والمشرق، اور وارث کا رجحان دونوں طرف ہے، اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، چھپاتا بھی ہے، ظاہر بھی کرتا ہے، پنہا بھی کرتا ہے. عارف تو چھپاتے ہی نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا بتاتا ہے، کھلم کھلا بتاتا ہے. تو عارف اور وارث کا فرق شیخ نے یہاں پر بتایا ہے. کہتے ہیں محمدی یوری الاسرار، محمدی جو ہے وہ اسرار کے کپڑے اتار دیتا ہے، اسرار کو آگے نہیں بتاتا، ظاہر نہیں کرتا. وارث ہے نا، وارث ہے نا، شریعت کے اندر ہے نا. ہاں شریعت کے اندر رہنا اس کی مجبوری ہے نا، چھپا اس لیے چھپاتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری. آگے کہتا ہے وہ یکسو الاسوار، اور ظاہر ہونے والی چیزیں آگے ظاہر کر دیتا ہے کہ کنگن پہن لیے، تھوڑی سی باتیں جو کہ شریعت میں جائز ہیں، مطلب وہ بتا دے گا، ساری نہیں بتائے گا. وہ نارمل باتیں جو عام بندہ جو ہے اس کا ذہن اس کو قبول کر لے، ہضم کر لے. جو وہ بات جو وہ ہضم نہیں کر سکتا اس کو وہ روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار رولا پہ جیسی. صحیح کہتے ہیں. شیخ نے بھی کتنی باتیں مطلب ہمارے لیے کہتے ہیں تھوڑا سا شیخ نے چھپائی بھی ہیں، بتائی بھی ہیں. شیخ کا ایک اور معاملہ ہے. اچھا وہ آگے چلیں گے. کہتے ہیں اس کا قلب حقیقت سے معمور ہے، وارث کا، یعنی کہ اس کے قلب میں اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں. یہ نہ سمجھو کہ بتا نہیں رہا تو اس کو پتہ نہیں ہے. وہ بشاہد طریقہ علیہ مستور، اور طریقت کا شاہد اس پر مستور ہے. خیر یہ پچھلے دو ہمارے حاشیے رہ گئے ہیں، 21 اور 22 نمبر، یہ بھی دیکھ لیتے. اچھا یہ 21 نمبر حاشیہ ہے جناب، یہ حاشیے کا تھا کہ وارث کی بات تھی. کہتے ہیں ابن سودکین لکھتے ہیں مسافر سالک ہے اور مقیم واصل ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جانب حق سفر کرتا ہے وہ مسافر کہلاتا ہے. شیخ اکبر نے بتایا ہوا ہے کتاب الاسوار میں، ہم پورا پڑھ چکے ہیں. اور کوئی ایسا ہے کہ حق اس کے قلب میں نزول کرتا ہے، یہ مقیم ہے، سفر نہیں کر رہا، حق نے خود ہی کچھ القاء کر دیا. ٹھیک ہے. ابن سودکین مزید نے ایک رات حق نے مجھے خطاب کیا، ابن سودکین اب کہہ رہے ہیں، اور کہا جہاں تک تیری بات ہے تو تجھ تک سفر کیا گیا اور تجھے سفر سے آرام دیا گیا. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ تک ہم نے وہ چیزیں پہنچا دی. کہتے ہیں میں اس وقت اپنے شیخ اور امام محی الدین ابن العربی کے گھر پر تھا. میں نے یہ خواب آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا اس کے بعد تو اور کیا چاہتا ہے؟ پس اللہ کی تعریف، اس کا شکر ادا کر کے اس نے تجھ پر لطف و عنایت کا باب کھولا. یہ گھر تک پہنچانا ہے کہ شیخ کے گھر میں وہ تھے تو ان کو خود تو نہیں اتنی محنتیں کرنی پڑی، خود تو نہیں جانا پڑا. ہمیں بھی تو شیخ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ملی نا، سمجھ میں آئی. تو ہمیں بھی اس لحاظ سے اتنا نہیں کرنا پڑا کہ اگر بندہ زیرو سے خود ہی کرے. جو لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں ان کی تو بالکل ہی بڑا مشکل ہے. یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حق نے سمجھا دی، اس کا مطلب یہی ہے کہ حق نے ہم پہ، یعنی کہ جس کو بھی پہنچا دی تو وہ عنایت ہے کہ اس نے پہنچا دی. ورنہ جس طرح شیخ نے خود سارا کچھ کیا، ساری زندگی کا سفر، ساری زندگی کی وہ چیزیں نچوڑ نچاڑ کے یہ چیزیں بنائی. اب ہم اگر یہ ایک بات لینے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کر دیا، کسی بزرگ کے پاس گئے، پتہ لگا بزرگ آ رہی نہیں، پھر انتظار کرتے نہیں بزرگ سے تو نہیں ملیں گی نا، یہ تو حق سے ہی ملیں گی نا. شیخ بزرگ سے تو نہیں مل ہی نہیں سکتی ہے. ملیں گی حق سے ہی. اب دیکھیں نا ہمیں شیخ سے مل رہی ہیں نا. اسی طرح
دے حق کی رائے حق کی رائے نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جس کو آسانی سے مل رہی ہیں بس اور کسی کے لیے کتنی محنت ہے، کرنی پڑ رہی ہیں. محنت اور یہ فرق ہے نا. تو یہ عنایت ہے کہ جی کسی کے لیے بہت آسان ہے معاملہ اور کسی کے لیے مشکل ہے. کسبی ہے اور وابی ہے. آگے کہتے ہیں جی جرد عن الغیر، غیر سے مجرد ہوا، مبرہ ہوا. وَأُوزِلَ لَهُ الْمُرَاد فَجَدَّ فِي السَّيْرِ. اب یہاں پر پھر وہی حق کی طرف، جب غیر سے مجرد ہوا نا تو فوکس عارف بن گیا، فوکس عارف کی طرف پہ چلا گیا نا، فوکس اس کا پھر بھی ادھر. یعنی کہ یہ ایک راہ ہے یہ جس میں نا وہ شریکت اور طریقت اور شریعت دونوں کو ملا کے لوگوں کے سامنے صرف ظاہری طور پر یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے نا یہ اسی طرف ہی ہوتے ہیں. ان کو یہ ایکسٹرا چیز ادھر سے بھی ملی ہوئی ہے. وارث جو ہے نا، اب دیکھیں نا وارث کا کیا مطلب ہے، حق کی طرف سے جو ملا تو رسول کی طرف سے بھی تو ملا ہوا ہے نا کہ بھائی میرے دین کا بھی کام تو نے کرنا ہے، لوگوں تک تو نے میری باتیں بھی پہنچانی ہیں. تو وہ جو پہنچا رہے ہیں نا تو یہ اس وراثت سے پہنچا رہے ہیں. اور حق والا جو معاملہ ہے ان کا وہ تو ہے ہی ہے، اور جو عارف ہے جس کو وراثت نہیں ملی ہوئی وہ تو صرف ادھر ہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جی جرد عن الغیر، جب یہ اگلے مقام پہ گئے یہ لوگ تو غیر شہر یہ شریعت والا معاملہ بھی ان کا بس ختم ہو جاتا، ختم ہو گیا. وَأُوزِلَ لَهُ الْمُرَاد، ان پہ مراد واضح کی گئی. ہاں بھائی کیا مراد ہے، جی حق کی مراد ہے اور تو کچھ نہیں مراد نا. فَجَدَّ فِي السَّيْرِ، تو پھر اسی راستے پہ چل پڑے کہ ہاں حق کے راستے پہ جانا ہے تو اب یہ راستہ ہے اس کا. اچھا جی آگے کہتے ہیں اچھا جرد عن الغیر. اب یہ جو وارث تھا جس کا دونوں طرف تھا، جب اس کو بھی بتایا گیا کہ ہاں بھائی ذرا غیر سے اوزل المراد، اس کو بتائی کہ ہاں بھائی کیا مراد ہے تیری، کیا چاہتا ہے بتا نا حق. فجد فی السیر، تو پھر یہ اس کی طرف کوشاں ہو گیا، چلنے لگ گیا. فشاہد من ذاتہ ذاتہ، اپنی ذات سے حق کی ذات کو دیکھا. یعنی اپنی ذات سے اس طرح نہیں، حق کی ذات کو تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی جس نے خود کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس کو سمجھ میں آ گیا اچھا یہ راستہ ہے. یعنی اپنی پہچان جتنی حد تک اپنی پہچان کرے گا نا اتنی اس کو اس کی رب تعالیٰ کی سمجھ آ جائے گی. ومن صفات ہی صفاتہ، اپنی صفات سے رب کی صفات تک پہنچا، اپنے افعال سے اس کے اسماء تک پہنچا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کسی اسم کے تحت کر رہا ہوں، اور اپنی زمین سے اس کے آسمان تک پہنچا، یعنی کہ اپنی پستی سے اس کی بلندی تک، اپنی عبودیت سے اس کی ربوبیت تک پہنچا. تو یہ ہے کہتے ہیں ثم فانی عنہ بالکلیہ، پھر اس سے کلیتاً محو ہو گیا، فنا ہو گیا. ٹھیک ہے. واستوت علی عرشہ بالصفات الالہیہ، اور اپنے عرش پر صفات الہیہ سے مستوی ہوا. یعنی کہ جب یہ ساری چیزیں اس نے دیکھ لی، سمجھ میں آ گئی، حق کی صفات اپنا لی اور ہر چیز سے کلیتاً محو ہو کے پھر اپنی صفات پہ حق کی، یعنی کہ اپنے عرش پہ حق کی صفات. کہتے ہیں کہ اس فصاح ہنالک مقار، اس وقت اس کی عبودیت کا نشان باقی رہا. اب یہ 23 نمبر حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا، یہ کیا لکھا ہوا ذرا. ابن سعودکین لکھتے ہیں جب خلیفہ بن کر اسماء الہیہ کے عرش پر سوار ہوا تو اس مقام پر اپنی عبودیت سے، اچھا ٹھیک ہے، کلیتاً محو ہوا، کیونکہ خلیفہ مخلوق پر حکم چلاتے وقت اپنی عبودیت کی جانب نظر نہیں کرتا بلکہ اپنے مرتبے پر نظر کرتا ہے. جب تنہائی میں اپنے نفس کی تدبیر کرتا ہے تو دیگر اسماء سے اپنی عبودیت کو پیش نظر رکھتا ہے. تو وہ جب اس مقام پہ حق نے اس کو خلیفہ بنا لیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب رعایا کے معاملات آئے تو پھر یہ حق کی جو صفات اخذ کی اس کے مطابق ان کو چلانے لگا. لیکن جب اپنے نفس کو چلائے گا تو پھر اپنی عبودیت کو ہی دیکھے گا. اچھا کہتے ہیں اسی مقام پر کہنے والے نے کہا اب ربوبیت کے راز کو افشا مت کر، کہ جب تجھے حق نے خلافت کے منصب پر بٹھایا ہوا ہے اس مقام پہ ربوبیت کا راز یعنی عبودیت ہی ہے نا، عبودیت ہوگی تو ربوبیت ہے، تو عبدی ہے، تو اس مقام پہ اپنی عبودیت کو ظاہر نہ کر. لیکن جب وارث اپنے نفس سے ہی انجان ہوا تو اب اس کے لیے بس اتنا ہی باقی ہے کہ اس جسم کی قبر سے نکلے، اپنی حص اور حرکات سے مبرہ ہو. اپنے نفس ٹھیک ہے، اپنے نفس سے انجان ہوا کہ جب وہ کلیتاً وہیں پر محو ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہے، نہ اس کی کوئی رعایا ہے نہ اس کے آگے کوئی معاملات وہ چلا رہا ہے، تو اس کا تو دھیان تو ٹوٹلی حق کی طرف ہی ہے نا. تو اس نے کہا کہ جسم کی قبر سے نکل، بس ٹھیک ہے، اپنی حصہ اور حرکات سے مبرہ ہو، اور اگر اس ساگر میں ڈوبا تو ساگر احسان میں ڈوبا. احسان یعنی کہ حق تعالیٰ کی جو رحمت اور جو اس کا احسان ہے بس اسی میں، ٹوٹل فوکس اسی پہ ہی ہے. اب اس پر لازم ہے کہ خود پر شریعت قائم کرے. تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ ٹھیک ہے بس اپنا حساب کتاب جو نہیں ہے وہ چلاتا رہے، کیونکہ ظاہری اپنی ذات کا تو ہے ہی ہے، لیکن باقی لوگوں کے معاملات سے اس کا کوئی اب تعلق نہیں ہے، نہ لوگ اس سے کوئی ایسا چیزیں پوچھ رہے ہیں، نہ وہ ان کا کوئی حاکم ہے، نہ وہ کوئی اس کے کوئی ایسے کوئی لاکھوں کروڑوں میں مرید ہیں یا کوئی بہت زیادہ ہیں. تو وہ کہتا ہے بس اپنے معاملات کو تو دیکھ اور اپنا جو نہیں ہے وہ چلا. تو یہاں پر نا وہ بیسیکلی ساری چیزیں ہی آ گئی ہیں. جب وہ رعایا ہوتا ہے
جب وہ حاکم ہوتا ہے تو اس نے کس طرح سے چلانا ہے, جب وہ حاکم نہیں ہے تو اس نے کس طرح سے چلانا ہے, اور جب وہ وارث ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں, اور جب وہ وارث نہیں ہے تو اس کے کیا معاملات ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ وارث ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو حقیقت میں اس کی جو بھی مراد کیا ہے اور اس کا منشا کیا ہے, اس کی راستہ کیا ہے, اس نے کس طرف جانا ہے. تو اس مقام پہ جو نہیں ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہی آ گئی ہیں. قاضی نے اس جواب سے تشفی پائی اور شکر ادا کر کے رخصت چاہی. تو قاضی صاحب کو وہ معاملہ سمجھ میں آ گیا, ہاں جی آپ کس مقام پہ ہوں گے تو پھر آپ پہ کیا احکام لاگو ہوں گے, اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہاں سے آگے پھر نیکسٹ پہ دیکھیں گے کیا ٹائم ہوا.